سب مجھے کالی کہتے تھے کیونکہ میں بدصورت تھی۔ ایک دن میرا رشتہ آیا اور میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی ہاں کر دی، جبکہ میرے منگیتر نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی رات جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور میرے ساتھ وہ ظلم کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فائزہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ کو صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے۔ تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ بتا کر رہوں گی کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فائزہ میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے سبب اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ فائزہ 3 بہنیں تھی، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناصرہ اور کیسرا کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فائزہ ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ بیوہ ماں کو فائزہ کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ ناصرہ اور کیسرا سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناصرہ نے ماں کو خوشخبری سنائی، رشتے کے ایک دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے۔ ناصرہ نے سلیم سے فائزہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ امی دیکھ لیں گی۔ آپ کی بہن آپ کی جیسی ہی ہوں گی۔ ہاں، میرے جیسی ہی ہیں، ناصرہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناصرہ کی میرے جیسی کہنے سے مراد عادت اتوار اور سلیقہ شواری تھی، جبکہ سلیم کا مطلب صورت و شکل سے تھا، اور صورت و شکل میں تو ناصرہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین ناصرہ ہے اس کی بہن فائزہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ سلیم کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھی۔ سلیم کی ماں ناصرہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئی اور فائزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو وہ اس میں اور بھی گن دیکھتی ہیں۔ جب فائزہ سے بات کی تو سلیم کی امی کو اس میں طریقہ، تمیز، اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے۔ انہوں نے ہاں کہہ کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھ کو ناصرہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فائزہ کی تعریف بھی کی۔ سلیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناصرہ بھابی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناصرہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناصرہ تو سلیقہ شعار بھی تھی اور سادگی پسند بھی۔ اس کی مثالی کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سلیم کی ماں نے فائزہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناصرہ اور کیسرا جہاں خوبصورت ہیں وہاں ان کی چھوٹی بہن فائزہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے سلیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، فائزہ نے بھی اس رات بارے میں سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ سلیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابی ناصرہ کی بہن ہو؟ تم ان کی جیسی تو نہیں؟ تبھی فائزہ نے سوالیہ نظروں سے دلہا کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوبصورت ہے، ان کی رنگت سرخ و سفید اور تم ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دلہا کے اس سواگت سے فائزہ کے نازک دل کو دھچکا لگا، وہ ضبط کر گئی۔ سلیم نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ فائزہ گنگ بیٹھی سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ ضبط کی 1000 کوشش کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور سلیم کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔
اس کی صورت پر فکرے اور اس کی رنگت پر طنز کے تیر فائزہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور فائزہ ساری رات ارمانوں کی کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سسکتی رہ گئی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کی جاگ جانے سے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی سمجھ لے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ فائزہ سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم اور سفاک بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہیں اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ ایک مہینہ خاموشی سے گزر گیا۔ فائزہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے بہو سے پوچھا، تم لوگ کھینچے کھینچے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال آپ سلیم سے پوچھ لیں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب سلیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے سے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے؟ فائزہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ماں، وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل مل جاتی تو کیا اس کو بہو بنا لیتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا۔ کم از کم اس کی رنگت پر غور تو کر لیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے فائزہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے۔ آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ شعار لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت۔ تم اس کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ناصرہ بھابی کو اپنا آئیڈل مانتا تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر میرا دل ہی خوش نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اس میں تو ناصرہ بھابی کی جیسی ایک بھی ادا نہیں ہے۔ یہ تو عجب ہی چیز ہے، مٹی کے مادھو جی، اس کو نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سلیم کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار، جو طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جس سے شادی ہو گئی نباہ کیا۔ تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر سلیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی۔ بہت عرصہ قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، انہی بیٹوں کے سہارے بیوگی کاٹ دی، دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا۔ وہ خاموش رہ گئی، سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا سلیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فائزہ کے لیے محبت پیدا کرے۔ سلیم نے فائزہ سے دوری قائم رکھی۔ ساس ہر وقت جاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس سلیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر ایک دن وہ تمہارا ہو جائے گا۔ فائزہ نے ساس کی بات مان لی۔ وہ شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن سلیم کا دل نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ سلیم کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سلیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے اور چائے وغیرہ رکھے تھے۔ جب سلیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، کہا کہ یہ صاف نہیں ہے۔ حالانکہ پلیٹ صاف تھی، صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔
تکیے کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر اس کو اس اذیت سے نجات دلا دی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سلیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات نہ آیا۔ ماں اب سلیم کے اس رویے پر کڑ کڑ کر بیمار رہنے لگی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی تو اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا۔ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں اس کو سمجھاتی بھی تھی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، فائزہ ہیرا ہے اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دمک والی چیزوں کی طرف بھاگتی ہو۔ سلیم ماں کو ہی جھڑک دیتا، تب وہ خود کو ان دو زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے فائزہ کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی۔ ایک دن ناصرہ آئی، اس نے بہن کو افسردہ اور مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے فائزہ، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی میں تو خوش ہوں آپا، مگر سلیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک نہیں کرتے تو اچھا سلوک بھی نہیں کرتے۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی ہی تھی کہ یہ باتیں سلیم نے سن لی۔ ناصرہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو وہ کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گیلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فائزہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے، کہا کہ ہماری دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی پا سکوں۔ فائزہ بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا، سلیم نے میرے بارے میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میکے چھوڑ آئیں۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بد نصیب لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ فائزہ روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں کہرام مچ گیا۔ بجائے سلیم کو برا بھلا کہنے کے دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی، سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر کہ جس کو پار کر کے آئی ہے۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ تسلی دی۔ شام کو میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ سینٹر میں داخلہ لے لیا، حالانکہ اس کو یہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ فائزہ نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط اعصاب اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، آئی ٹی کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان سعد امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو فائزہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹ بنوائے۔ وہ ان کو امریکہ لے گیا جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ سعد نے فائزہ کو مزید آرڈر دے کر بہت سے گارمنٹ حسب منشا بنوائے۔ اس شخص کی قسمت کھل گئی، اس کا بزنس چل پڑا۔ بہت منافع پر فائزہ کے بنائے ہوئے لباس وہاں بکتے تھے اور ڈیزائن بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار وہ آیا تو اس نے فائزہ کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ سعد سے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھ سے ملی تو میں اس کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ آج فائزہ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہر ہی جانتے ہیں۔ فائزہ کے تعاون سے سعد کا بزنس ترقی کر چکا ہے، دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر سلیم نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ اپنی ساس کو اس نے 1 مہینہ بھی ٹکنے نہ دیا۔ سلیم سے ہر وقت کی بے جا فرمائشیں کر کر کے
اس کا بھی جینا حرام کر دیا۔ تب کبھی اسے فائزہ کی یاد آتی، لیکن وہ مجبور تھا، اپنی ماں تو کھو چکا تھا پر اپنے بچوں کی ماں کو برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، وہ بہت معصوم دل کی ہوتی ہیں، ان کے رنگ سے یا ان کے غریبی حالات سے کبھی بھی ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں اپنا کر انہیں زندگی بھر کی